ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے وہ اسی مقصد کے تحت تھا کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ آج کتاب الجامعہ کا آج ہمارا آخری جو ہے وہ یعنی سبق ہے، آخری لیکچر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم جو کچھ بیان کریں اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر جو ہے وہ 125 ہے، جس میں جو ہے وہ زیادہ علم کی دعا کے حوالے سے جو ہے وہ بتلایا گیا ہے کہ انسان زیادہ علم، یعنی پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 124 اسی کے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَزِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ، یہ سسٹر ہماری ہیں، سسٹر ربیہ، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ وَقَالَ آخِرُ فِي زِدْنِي عِلْمًا الحمدللہ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کی مثل روایت ہے، یعنی جو پیچھے گزری ہے، اور اس کے آخر میں یہ اضافہ کیا گیا ہے وزدنی علما، کہ اللہ مجھے میرے علم میں زیادہ فرما، اور ساتھ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر حال میں اللہ کے لیے جو ہے وہ تعریفات ہیں۔ اور اسی طرح وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور آگ والوں کے حال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگ والوں کے حال سے جو ہے وہ بھی اللہ کی جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم اور علم میں اضافے کے لیے دعا کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم میں زیادہ کر، یعنی قرآن مجید کے اندر بھی علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم میں اضافے کی دعا جو ہے وہ فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ فرض ہے، یعنی علم حاصل کرنے جو ہے علم میں اضافے کی دعا کرنا بھی فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی جو ہے وہ بھی فرض ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ اسباب مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسباب کو مہیا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی رہنے کی دعا کا اصل مقام تو میدان جنگ ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی دعا تو انسان کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح علم میں اضافے کی دعا کا اصل وقت وہ ہے جب آدمی علم کی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو، علم کی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو یا اس کی فکر میں ہو، یعنی علم حاصل کرنے کی فکر میں ہو۔ تو علم جو ہے وہ نافع بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نفع دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نفع دیتے ہیں، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں اور ہاروت اور ماروت کی سکھائی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنے والوں کے متعلق فرمایا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں فائدہ نہیں دیتی، یعنی کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی انسان دعا کرے علم نافع کی دعا کرے۔ اسی طرح کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ الٹا نقصان ہی دیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ
ناول بھی آتے ہیں، افسانے آتے ہیں، یا ایسی لغویات کی باتیں آتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو صرف وہ علم سیکھنا چاہیے اور اس کی ہی دعا کرنی چاہیے جو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اس کے لیے نفع دینے والا ہو، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے نفع دینے والا ہو اور آخرت میں بھی اس کے لیے نفع دینے والا ہو۔ تو انسان کو ہمیشہ وہی علم کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ سسٹر ہیں، سسٹر سائرہ فیاض، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو علم جب بھی دعا کرنی ہے علم کے حوالے سے تو علم نافع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ایسا علم جو آدمی کا عمل ہی نہ اس کے برعکس ہو تو قیامت کے دن اس کے خلاف بطور حجت پیش ہوگا۔ یعنی ایسا علم جو انسان جو ہے لوگوں کو علم تو حاصل کرتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جو وہ علم ہے اس کے خلاف بطور حجت کے پیش کیا جائے گا، اور علم کی بات پوچھی جائے اور وہ چھپائی جائے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی ایسا بندہ جو علم رکھتا ہے، اسے معلوم ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ چھپاتا ہے، اس علم کو واضح نہیں کرتا، علم کو جو ہے وہ بتاتا نہیں لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ ان کو آگ کی لگام جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو علم تو حاصل کرتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی جو ہے اس کا علم بھی اس کے بطور خلاف حجت پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اس پر عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے مجھے استطاعت دے کہ میں اس پر عمل بھی کروں، عمل کرنے کے باوجود، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کو میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں، لوگوں کے یعنی سامنے بھی اس علم کو رکھوں تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے وہ میرا معاون اور ساتھی بنے۔ ایسے علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا کہ رب زدنی علما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں، ورزقا طیبا پاکیزہ رزق کی دعا کرتا ہوں، وعملا متقبلا ایسے عمل کی دعا کرتا ہوں جو قبول ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد یہ الفاظ جو ہیں اور عمومی نصوص میں یہ تعلیم ہے کہ علم کی طلب مومن کی زندگی کا بنیادی جو ہے جز ہے۔ تو علم بڑھانے کی دعا بندے کی عاجزی اور سچا شوق ظاہر کرتی ہے۔ تو علم فقط معلومات نہیں ہے بلکہ کردار اور عمل کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دعا میں زدنی علما سے مقصود جو ہے وہ نافع علم ہے۔ علم کے ساتھ تواضع جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر علم انسان حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اندر تواضع نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی عاجزی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے اندر سختی ہے، اس کے اندر تکبر ہے، تو وہ علم اس کے لیے جو ہے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس علم نے اس کو جو ہے وہ متکبر بنایا ہے۔ تو جو علم دل کو تکبر دے وہ نقصان جان ہے، وہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ آج لوگ ڈگریاں تو حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر ایسا تکبر ہے، ایسا تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی جاب پہ یا کسی ایسے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں، وہ کسی جناب ایسے بندے کی بات سننا جو ہے گوارا نہیں کرتے جو کم تر ہیں اس سے، جو اس سے جو ہے وہ علم میں کم ہے یا اس سے جو ہے وہ دیگر معاملات میں کم ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ علم ایسے سمجھے کہ آپ ایک درخت ہیں، جب آپ درخت ہیں اور علم جو ہے اس درخت کا پھل ہے، تو جب اس درخت کو پھل لگ جاتا ہے تو وہ جو پودا ہے، وہ جو درخت ہے، وہ تو جھک جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو تو جھک جانا چاہیے، اس پھلدار شجر کی طرح جس کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے والا بندہ ایک درخت کی مانند ہے، ایک شجر کی مانند ہے۔ جو اس نے علم حاصل کیا وہ اس کے پھل ہیں، جب اس پر پھل لگیں تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سے لوگوں کو فائدہ دے، لوگوں کو وہ پھل مہیا کرے، لوگوں کو جو ہے اس سے استفادہ دے۔ یہ نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک سفیدے والی درخت کی طرح جو ہے وہ ایک متکبر بن کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رویہ پیش کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو
اس کا جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو علم کے ساتھ تواضع جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو علم دل کو تکبر دے وہ نقصان جان ہے۔ تو مومن کو مستقل مزاجی سے علم حاصل کرنا چاہیے، تھوڑا کرے مگر مستقل، اور افضل علم جو نفع والا ہے وہ اس کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو روزانہ کم از کم 10-15 منٹ نفع بخش مطالعہ کریں یا برداشت کے لیے مقرر کریں۔ جو سیکھا ہے اسے ہفتے میں ایک دفعہ عملی طور پر لکھ کر یا بیان کر کے اپنائیں۔ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری محنت اور تگ و دو کریں۔ تو اس لیے یہ علم کے حوالے سے بات تھی، تو تھوڑی اس کی وضاحت فرما دی۔ اسی کے ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں تمام بلائیوں کے حصول اور برائیوں سے جو ہے وہ پناہ کے لیے جامع دعا کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی۔ دعا بہت جامع ہے، دعا پر غور و فکر کرنا، دعا کتنی جامع ہے۔ کون سی دعا سکھائی تھی مجھے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ آجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما آذى منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اخرجہ ابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن حبان اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ یہ جو دعا ہم نے اوپر پڑھی ہے، اگر اس کے ترجمے کی جانب جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے تو کس قدر بلاغت، کس قدر جو ہے وہ گہرائی اس کے ترجمے کے اندر، کہ اے اللہ میں تجھ سے بلائی میں سے ساری کی ساری بلائی کا سوال کرتا ہوں، یعنی بلائیوں میں سے ساری کی ساری بلائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو اس میں سے جلدی ملنے والی ہے اور جو دیر سے ملنے والی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے بلائیوں میں سے تمام کی تمام بلائیوں کا سوال کرتا ہوں، اس میں سے جو مجھے جلدی ملنے والی ہے اور جو تاخیر سے ملنے والی ہے، اور جو اس میں سے میں جانتا ہوں اور جو مجھے معلوم نہیں، یعنی جس کے بارے میں میں جانتا بھی ہوں اور جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، علم نہیں ہے، وہ مجھے جو ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور شر میں سے سارے کے سارے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جو اس میں سے جلدی آنے والا ہے اور جو دیر سے آنے والا ہے، جو اس میں سے میں جانتا ہوں اور جو مجھے معلوم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کا بلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے کیا تھا، اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی تھی۔ اے اللہ یقیناً میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے اس کے قریب کر دے، یعنی جنت کے قریب کر دے، اور آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے قریب کر دے، یعنی جہنم کے قریب کر دے، اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہر اس فیصلے کو جو تو نے کر دیا ہے میرے لیے بہتر بنا دے، یعنی جو بھی تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس کو میرے لیے جو ہے وہ بہتر بنا دے۔ تو کس قدر جامع یہ دعا ہے، تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا نام لے کر اللہ سے انسان درخواست کر رہا ہے، یعنی انسان لوگوں کو یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس سے انسان وہی چیز سکھاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کتنی جامع دعا سکھائی، اور جامع دعا اس قدر زیادہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا نام لے کر اللہ سے درخواست کرنا بہت مشکل ہے، یعنی جتنی جامع اور گہرائی اس دعا کے اندر ہے، اگر انسان ایک ایک جو ہے وہ چیز کا نام لے کر دعا کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، اس طرح جن چیزوں سے پناہ مانگی ہیں وہ بھی شمار میں مشکل ہی آ سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں کو اگر انسان اپنی دعا میں لائے گا تو مشکل ہوگی نا،
اس کو اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جن دعاؤں سے یعنی جن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اگر ان چیزوں کا وہ انسان گننا چاہے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان نے ایسی جامعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے کہ انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر وہ دعا کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کی ہے، اور جس سے پناہ مانگی ہے ان سے جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لیا جو اس کے نبی نے مانگا ہے، اور ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگ لی جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے اہل و عیال کی بہتری کی فکر ہونی چاہیے، آدمی کو اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی انسان کو یہ تگ و دو، یہ کوشش، یہ محنت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ یعنی آج ہم خود اگر نمازی ہیں تو ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے باقی گھر والوں کی کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا میں نیکی کرتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اپنے لیے عبادت کرتے ہیں تو ان کی فکر نہیں ہے نا، تو وہ بھی تو ہمارے اہل و عیال ہیں، وہ بھی تو ہمارے گھر والے ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت دن یہ نہ ہو کہ وہی لوگ جو ہیں وہ ہمارا گریبان آ کر پکڑیں کہ بھائی یہ خود تو نمازی تھا، خود تو جو ہے وہ اچھے کام کرتا تھا، لیکن اس نے ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ترغیب ہی نہیں دلائی، اس حوالے سے ہمیں تلقین ہی نہیں کی۔ تو اس لیے اپنی جان کی بھی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ نیکی کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی جو ہے ترغیب دلایا کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ نیکی پر ابھارا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہم اگر خود نمازی ہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اس حوالے سے اس کی تفسیر میں اگر جایا جائے تو جہنم کی آگ سے یعنی اپنی اہل و عیال کو بچایا جائے تو انسان اگر ایسا سمجھے، مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر میں جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، آگ لگ گئی ہے، تو اس کے جو ہے وہ اہل و عیال والے اس گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو اس یعنی زندگی کی آگ میں جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے کتنی تگ و دو کرے گا، یعنی ان کو کھینچ تان کے جو ہے وہ باہر لائے گا تاکہ وہ آگ سے جو ہے وہ بچ سکیں، آگ ان کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی اپنی جان پر کھیل دے گا ان کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، لیکن جہنم کی آگ کس قدر سخت ہے جس سے جو ہے وہ جہنم کی بعض حصے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ یعنی سخت اور دردناک آگ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چمڑیوں کو جو ہے وہ جلا کے رکھ دے گی، انسان کو جو ہے وہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوگ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ جس کو بھڑکایا جائے گا، ایسی جہنم کی آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو اچانک آواز آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھئی یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے یا 70,000 سال پہلے جہنم میں جو ہے وہ گرایا گیا ہے، لیکن آج اتنے سالوں بعد جو ہے وہ جا کے جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے، یعنی اتنی گہری وہ جہنم ہے اور جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوگ ہیں، لیکن آج جو ہے وہ اتنی سخت اور دردناک ہے جہنم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بھڑکایا جائے گا اور اس سے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھڑکایا جائے گا، ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ نے علم عطا فرمایا، قرآن کی یعنی دولت سے مالا مال کی ہے، لیکن جو ہے وہ قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، عمل میں اخلاص نہیں ہے، عمل میں ریاکاری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں میں اپنا نام کا چرچا کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید تو ہوتا ہے لیکن اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کریں۔ اس لیے اگر عمل میں اخلاص نہیں، عمل چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ اعلیٰ ہو، عمل جتنا مرضی جو ہے وہ اعلیٰ ہو اور اتنی یعنی شرفیت کا
حامل ہو لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ہمیں علم میں بھی نفع دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری زندگی بھی بہتر بنائیں اور آخرت بھی بہتر بنائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے اہل و عیال کی بہتر کی فکر ہونی چاہیے اور انہیں اچھی سی اچھی دعائیں سکھانی چاہیے، کیونکہ انہیں اگر کوئی چیز حاصل ہوگی تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور اگر انہیں کوئی شر پہنچا تو اس کا نقصان بھی اس پر جو ہے وہ خود ہوگا۔ اگر آپ کے اہل و عیال والوں کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی نیکی پہنچتی ہے، تو اس کا فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کس قدر جامع دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول احادیث اور روایات میں ایسی جامع دعائیں ملتی ہیں جو دین اور دنیا جسے معلوم اور نامعلوم ہر بلائی اور شر سے پناہ مانگنے کی صورت ہے۔ تو یہ دعا جو ہے مومن کی مکمل ضامن فلاح کا نقشہ ہے۔ تو مومن کی دعا متوازن ہوتی ہے، وہ دنیا کی بلائی، آخرت کی بلائی اور شر سے پناہ ایک ساتھ مانگتا ہے۔ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، میری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی جو ہے بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما۔ یعنی زندگی کا توازن ہے۔ تو یہ دعا انسان کو خوف غیب اور نامعلوم واقعات کے مقابلے میں لچک دیتی ہے کہ محبوب بندہ ہمیشہ احتیاط اور امید کے درمیان چلتا ہے، یعنی وہ احتیاط اور امید کے درمیان چلتا ہے۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر کنزا، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ سسٹر کنزا۔ سسٹر کنزا سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایسی دعائیں مانگنی چاہیے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اس کی دنیا بھی بہتر بنائیں اور اس کی آخرت بھی بہتر بنائیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی۔ تو یہ دعا یعنی کس قدر جامع ہے۔ تو اس سے آگے والی حدیث میں بتلایا گیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ سسٹر کنزا سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگا لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ اسے جو ہے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو کلمے جو ہیں رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ اس کی حمد کے ساتھ اس کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں، میں اللہ کا پاک ہونا بیان کرتا ہوں جو بہت جو ہے بڑائی والا ہے۔ یعنی کس قدر جامع یہ کلمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر ہلکے سے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں نام اعمال کو جو ہے وہ ترازو کے اندر جب نام اعمال رکھا جائے گا تو ترازو کو بھر دے گا۔ یہ جو مختصر کلمے ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی اس حدیث پر ختم کی ہے، یعنی صحیح بخاری جو حدیثوں کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کا اختتام امام بخاری نے اسی حدیث پر کیا ہے، اس کی آخری حدیث یہی لے کے آئے ہیں۔ اور کتب اس حدیث پر یعنی حافظ ابن حجر نے بھی ان حضرات کی تباہ کی ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی اپنی یہ کتاب الجامعہ کا اینڈ جو کیا ہے اسی حدیث پر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ان کلمات کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ زبان رکھنے کی کوشش، انسان کو جو ہے ان کو زبان پر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اس کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شیئا، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو عقلیت کے بعض دعوے داروں نے اس وجہ سے اعمال اور اقوال کے وزن کا انکار کر دیا ہے کہ جو چیز اپنا ذاتی وجود نہیں رکھتی بلکہ دوسرے کے ساتھ قائم ہو اور ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے تو اسے کس طرح تولا جا سکتا ہے؟ مگر اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ اس کی پوری کیفیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ بات سمجھ عقل میں آتی یا نہیں آتی، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو ایک مومن جو ہے وہ اس میں چون چنانچے نہیں کرتا بلکہ اس کو قالوا سمیعنا واطعنا کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ضرور اعمال اور اقوال کا وزن کرے گا۔ ان کی عقل کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہی بات درست ہے، ہم نے چونکہ وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں اس لیے ہماری سمجھ سے بالا ہیں، تو جب سامنے آئیں گی تو ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ تعویل کی کہ نامہ ہائے اعمال کا وزن ہوگا، مگر یہ تعویل بھی یہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب تو اعمال اور اعراض کی پیمائش کے لیے دنیا میں ہی پیمانے موجود ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نامہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، انسان جو بات بول رہا ہے اس کا وزن کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب فرما دیا تو ہمیں جو ہے اس پر ایمان رکھنا جو ہے ہمارا فرض ہے۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ایسے جو ہیں وہ پیمائشی آلات آ گئی ہیں، جو ایسے پیمانے وجود میں آئے ہیں جو حرارت، آواز، قوت اور دوسری اغراض کی پیمائش ہو رہی ہے، یعنی انسان بول رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ بھی سارا وہ پتہ چل رہا ہے اس کی بولنے کی سپیڈ کس قدر زیادہ ہے، اس کی وہ کوئی گاڑی جا رہی ہے اس کی سپیڈ کس قدر زیادہ ہے، درجہ حرارت کیا ہے۔ اگر دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب حکم آتے ہیں تو پھر ہم لوگ طویلیں پیش کرتے ہیں، ہم لوگ عقل کے جو ہے وہ گھوڑے دراتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا، جو فرما دی ہے، ہمیں اس پر جو ہے ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، تو اب ہمیں اس کو من وعن اسی طرح جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ کلمات کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ جو شخص یعنی ایک دن میں 100 دفعہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس حدیث میں صرف اتنے آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنے کلمات 100 دفعہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے تو اللہ 100 دفعہ تو اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہوں تو انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم اس حدیث پر بھی عمل کریں تو کس قدر اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے۔ تو یہ روایات میں ایسی سادہ مگر وزنی اذکار وارد ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر اس کے اثرات ثقیل ہوتے ہیں، یعنی ان کا وزن بہت زیادہ ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ ہے، یعنی دیگر جو ہے اس حوالے سے احادیث آتی ہیں۔ تو آسان اذکار ہر وقت یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی زبان کا مستقل ذکر بن جاتا ہے۔ تو وزن جو ہے وہ وزن عمل جو ہے وہ محب الہی میں نہیں بلکہ استقامت میں ہے۔ تو روزانہ بار بار پڑھے جانے والے جو جتنے بھی یہ مختصر اذکار ہیں ان کو دل اور عقل دونوں کو یہ جو ہے انسان کو سنبھالتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ ایمان کے ترازو میں باری ہوتے ہیں، زبان کی سادگی مگر اثر کی گہرائی رکھتے ہیں۔ تو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی مشق کریں، جتنا معمول ہو سکے، دل میں نرمی لائیں، ہر نیت جو مند کام سے پہلے اور بعد میں ایک مختصر سا ذکر جو ہے وہ اپنا لیں۔ تو اذکار کو روزمرہ کے معاملات، سفر، کام، وقفے میں جگہ دیں تاکہ ذکر جو ہے وہ انسان کے روز کا معمول بن جائے۔ آج ہمارے جو ہیں وہ وقت اگر ہمیں فارغ ملتا ہے تو ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو جو ہے موبائل کے یوز میں لگاتے ہیں، موبائل کا استعمال، فیس بک کا استعمال یا دیگر ایسے کوئی سانگ، ٹریول کرتے ہیں تو ہم سانگ لگاتے ہیں، قوالیاں لگاتے ہیں، یا اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت لگانی چاہیے، یا ایسے یعنی سپیچز وغیرہ جو ہمیں ایک مقصد دیں، ہمیں ایک جو ہے وہ یعنی
مقصد دے، ہمیں ایک سمت دے، ہمیں قرآن و حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بتائیں تاکہ ہماری زندگی میں جو ہے بہتر سے بہتری آئے۔ تو ایسی چیزوں کو جو ہے انسان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ضیاع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وقت میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تینوں جو یعنی علم کی بڑھوتری کی پکار ہے، جامعہ بلائی کی دعا ہے، اور روزمرہ کے جو یہ وزنی اذکار ہیں، مل کر ایک مومن کی رفتار کو مکمل کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے انسان کو سمت دیتا ہے، جو یہ دعا ہے جامعہ یہ انسان کو مقصد دیتی ہے، اور یہ جو آسان اذکار ہیں وہ انسان کو استقامت دیتے ہیں۔ اگر یہ تین ستون مضبوط ہوں تو انسان کی زندگی روشنی، ابدیت اور عمل کی ہم آہنگی بن جاتی ہے، ورنہ علم بیکار ہے، دعا بے اثر ہے، ذکر بے روح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دل علم سے روشن ہو جائے، جو زبان ذکر سے نرم ہو جائے، اور زندگی جو ہے وہ دعا سے متوازن رکھے، وہی انسان کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو علم کا چراغ، دعا کا آسرا اور اذکار کی جو روانی ہے، یہ تینوں مل کر تقدیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں دل سے مانگنا، اور چاہے اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر جو ہے دوام ہونا چاہیے۔ اگر انسان عمل تھوڑا کرے لیکن اس کو اپنی دعاؤں میں جو ہے دوام لے کے آئیں، تو اگر یہ عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو بھی بہتر بنائے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اگر انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کے بعد کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش پر بھی اس کو جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی کوشش پر بھی اس کو جو ہے وہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تین احادیث تھیں جو آج ہمارے لیکچر کی آخری تینوں احادیث تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو سنا جو سنایا اس پر اللہ سبحانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج ہماری نشست کا اختتام ہوا ہے، تو دعائیہ کلمات کے ساتھ اس یعنی کورس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ تو تمام سسٹر جو ہیں وہ آمین کہہ کے اس دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم اشف کل مریض، اللہم مشفی مرضانا مرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشفی امراضنا، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ یا الہی یا سبوحن قدوس ہماری باتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہم سب کو غم، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے سے بچا، ہمارے اندر سے شرک، بدعت، نفاق نکال دے۔ یا رب العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، قطع رحمی کرنے سے بچا، ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنا، ہمارے اندر سے کینہ، غرور، تکبر، حرص، تجسس، جلن، حسد، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، بد زبانی، بد نظری، بد تمیزی، بد اخلاقی، غیبت، دھوکہ دہی، بے رواراوی، شکوہ شکایت، الزام تراشی، تانا زنی، بہتان، انا، ظلم، زیادتی، غرض کے ہر طرح کی برائیوں کو دھو ڈال، اور پوری قدرت جو ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اے اللہ بہت سی خامیاں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ بہت سی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، تو اپنی رحمت سے انہیں دور فرما، ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرما، یا اللہ نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرما، شیطان کے غلبے سے محفوظ فرما، اس بات سے محفوظ فرما کہ شیطان ہم سے راضی ہو، ہمیں جو ہے گمراہی کے راستے پر لے کے جائے، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلا، ہمیں خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ والا بنا۔ بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں دور فرما، ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ والا بنا۔ اے فیصلے کرنے والے، ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں
بلکہ با مقصد بنا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد بنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری ذہنی توازن صحیح رکھنا اور ارذل العمر سے بچا۔ یا اللہ رب ذوالجلال والاکرام دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں منفی خیالات، وسوسوں، مکر و فریب، نافرمانی سے بچا۔ ایسے تمام رسم و رواج جو اسلام کے خلاف ہوں، ایسے تمام کاموں سے بچا جو غیر مسلم کے شعار ہوں، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی پر اکسائے۔ ہمیں اور ہماری آل و اولاد سب کو بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، دلی سکون عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنا۔ اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص فرما۔ یا اللہ ہماری سوچیں اپنے لیے خالص فرما، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، عنایت فرما، ہمیں احسان جتانے کی روش سے بچا۔ یا اللہ ہمیں نیکی احسان کرنے کے بعد اس کو جٹانے کی روش سے بچا۔ یا رب العالمین ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری قربانی ہمیں تیرے لیے ہو جائے۔ یا اللہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا جو ہے وہ تمام معاملات، تمام ہی باتیں صرف تیری رضا کی خاطر ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ یا مسبب الاسباب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو دارس دینے والے، اے صحابہ کاف کے قلوب کو مضبوط کرنے والے، سہارا دینے والے، ہمارا دل بے صبرا ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے بھی معاملات، جتنے بھی اسباق ہم نے لیے، ہم کو خود اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتاب تو بند ہو گئی مگر اس کے الفاظ اب ہماری زندگی کا آئینہ بنا۔ اے اللہ اگر اس سفر علم میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرما، جو کچھ سیکھا ہے اسے دلوں میں اتار دے، کردار میں زندہ کر دے، عمل میں مزین فرما۔ اے اللہ یہ زبانیں جو علم کے لیے حرکت میں آئیں، یہ آنکھیں جو تیری آیات پر جھکیں، یہ دل جو تیری باتوں سے لرزیں، اے ان سب کو اپنی رضا کی خوشبو سے بھر دے۔ یا رب العالمین علم کو ہمارے لیے حجت نجات بنا، حجت عذاب نہ بنا۔ ہمیں ایسا علم دے جو جھکائے جلائے نہیں، جو جوڑ دے توڑ دے نہیں، یعنی ایسا علم عطا فرما جو ہمارے اندر جو ہے عاجزی پیدا کرے، تکبر سے جو ہے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اس درس میں جتنے شامل ہوئے ان سب کے لیے علم میں برکت، عمر میں خیر، رزق میں حلال وسعت اور عمل میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ جب یہ آنکھیں بند ہوں تو راضی ہو جا، جب قبر میں اتریں تو تیرا فرشتہ خوش آمدید کہے، اور جب محشر میں اٹھیں تو تیرا نور جو ہے وہ راہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے حوالے سے وہ آپ سے انشاءاللہ وہ ڈسکس کر لیں گے کہ کس دن ٹیسٹ لینا ہے پوری کتاب کا، اس حوالے سے کتنے دن لینے ہیں اپنی تیاری کے لیے، اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ سب سے مشورہ لیں گے، پھر اس حوالے سے پھر ٹیسٹ کا بھی دن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔